السلام علیکم یوٹیوب کے مزید دوستوں، میں آج آپ کو اس یوٹیوب چینل پر اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کو جو میری 76 سالہ زندگی ہے اس میں میرے ساتھ جو دلچسپ واقعات بیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ مظفر گڑھ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، یہاں کا میں پیدائشی ہوں۔ مظفر گڑھ کا مختصر سے آپ کو تاریخ بتا دوں کہ یہ 1936 سے بھی پہلے کا یہ پرانا ضلع ہے، پارٹیشن سے پہلے ضلع ہے، اور اس میں شہر میں نواب مظفر خان کے نام سے شہر سے یہ بنا تھا۔ اس میں 4 دروازے ہیں، ایک بصیرہ دروازہ، ایک ملتانی دروازہ، اور ایک تھل دروازہ، اور ایک جو ہے نا علی پر دروازہ۔ یہ دروازے مشہور ہیں۔ شہر جو ہے نا تو یہ دروازوں کے اندر جو ہے تقریباً ہندو آباد تھی، باقی شہر سے باہر تک مسلمان زیادہ آبادی تھی۔ ہندوؤں کا کاروبار بزنس کرتے تھے، اور جو مسلمان ہوتے تھے وہ جو ہے نا وہ کھیتی باڑی ہو گیا، مزدوری ہو گیا، لیکن ہندو اور مسلم ایسے رہتے تھے جیسے بالکل بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے، کوئی تعصب، کوئی مذہبی آپس میں نفرت نہیں تھی، مل جل کے رہتے تھے۔ یہ تو تھا اس ٹائم پاکستان بننے سے پہلے کا کلچر۔ میری پیدائش تو خیر پاکستان بننے کے بعد جو بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، جو بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں تک طلبکاری تھی کہ صرف ایک رشتہ داری نہیں ہو سکتی تھی، باقی بہت محبت اتفاق تھا، اور باقی رہ گیا مظفر گڑھ کے کلچر کا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں سریکی کلچر سے واقف ہوں۔ سریکی کلچر میں میری آنکھ کھولی، سریکی کلچر میں آج سے 50 سال جو ماحول تھا، پیار محبت اتفاق کا، یہ ماحول تھا کہ مظفر گڑھ کے ایک چوک طباخیاں تھا جو مشہور ہے، آج بھی وہ چوک طباخی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک ایسی بورڈ تھی جس کو اردو میں برگد کا درخت کہتے ہیں، وہ تقریباً آدھے شہر کو اس نے سایہ دیا ہوا تھا، اور اس شہر کے سائے کے نیچے دکانیں بھی تھی، لوگ رہتے بھی تھے، مکان بھی تھے، دکانیں بھی تھی۔ یہاں کے مظفر گڑھ کے جو ہے نا مشہور چھولے مشہور ہوتے تھے۔ یہاں کے لوگ جو ہے نا صبح اٹھتے تھے، چھولے لیتے تھے، شام کو تندور کی باسی روٹی کے ساتھ ان کو صبح کا یہ ناشتہ ہوتا تھا، اور دوپہر کا یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو تھی گرمی ہوتی تھی، گرمی سے بچنے کے لیے، سریکی میں بات کروں ابھی 2 لفظ کہ 26 گندے ہیں مدد کٹورے صاف ستھرے دھوتے ہیں رکھ کے، روپے کے 4 آنے ہوتے تھے، 4 آنے میں پھر 4 چونیاں ہوتی تھی، چونیاں میں 4 آنے ہوتے تھے، آنے میں پھر پیسے ہوتے تھے۔ 1 پیسے کے آپ یقین کریں وہ جو برگد کا بڑا سا پتا ہوتا تھا وہ چھولے سے بھر جاتا تھا۔ وہ چھولے اتنی لذیذ ہوتے تھے، میں تو آج تک وہ ٹیسٹ پھر میں نے زندگی میں کہیں نہ پایا۔ چاہے لاہور کے چکر چھولے مشہور ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام میں سنتا ہوں، مجھے تو وہ ٹیسٹ جو مظفر گڑھ کے چھولوں میں تک کہیں نظر نہیں آیا۔ ابھی تک بھی کو دور دراز کے جو لوگ آ کے جب مظفر کے صبح جو چھولے کھاتے ہیں تو ایک آدھ کوئی آخری جو پرانے لوگوں کے کوئی اولاد ہے جو چھولے بیچتے ہیں، ورنہ ابھی وہ ٹیسٹ بھی مشکل سے نہیں ملتا۔ یہ تو ہوتا تھا صبح کو ناشتہ، صبح اٹھتے تھے، تندور کی روٹی باسی جو رات کو رکھ دیتے تھے، اور وہ چھولے کے ساتھ جو کچھ صاحب حیثیت ہوتے تھے وہ مکھن لگا لیتے تھے، باسی روٹی کو مکھن۔ اس ٹائم یہ مکھن لسی غریب امیر برابر ہی تقریباً ہر بندہ افورڈ کر لیتا تھا۔ اور ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد دوپہر کو کٹوریاں اٹھائیاں، اوجری دسری پاوے، یہ برتنوں میں کٹوریوں میں مختلف جتنے گھر کے فرد ہوتے اتنی کٹوریوں میں سالن ڈالا ہوا تھا۔ دوپہر کو آ کے یہ تقریباً ایک گھر میں اپنے گھر کے رشتہ داروں کی مثال بتا رہا ہوں، جس محلے میں میں رہتا تھا اس گلی میں 10 دروازے ہوتے تھے حفاظتی، لیکن کوئی خوف، کوئی رات کو نہ چوری نہ چکاری نہ کوئی ڈر، یقین کریں کوئی چوری چکاری کا ڈر نہیں تھا۔ تو آج تو جو ہے نا رات کو اندر بند کمروں میں سونے سے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن دروازے کھلے ہوتے تھے، شام کا ٹائم ہوتا تھا
عورتیں چھڑکاؤ کر کے فرش پہ شام کو کچے سینوں میں اس کی سوندھی سی خوشبو اٹھتی تھی. آم کے درخت ہوتے تھے، جو کھلا سا سین ہوتا تھا اس میں وہ بیٹھ جاتے تھے. سارے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں سے ہنڈیا پکا کے لے آئے، روٹیاں بھی لے آئے، تندور کی روٹیاں، تندور پر روٹیاں پکتی تھی. ہر آ کے شام کو کٹھے مسلے ہوتے تھے، اس پر بیٹھ جاتے تھے. ہر عورت جو ہے نا رشتہ دار ہی ہوتے تھے قریبی، وہ ایک ایک سالن کا کٹورا اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا. انہوں نے یہ سب آپس میں تبدیل ہو جاتا تھا. اتفاق سے کھاتے تھے، گپے بھی چل رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، کر رہے ہیں. کیا زمانہ تھا میرے بچوں. ہم جو دیکھتے تھے یقین کریں، وہ کھا پی کے شرات کو گپیں چپیں لگائی نا کوئی اس میں بجلی بھی، لائٹ بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں پہنچی تھی. چراغ، ایک چراغ کا لیمپ ہوتا تھا، وہی سارے سین کو اس نے چراغاں کیا ہوتا تھا، کیونکہ آنکھوں کی نرجی اس کو قبول کرتی تھی، روشن نظر آتا تھا. کھانا پیا کھایا، شام کو رات کو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. گرمی میں پنکھے چھوڑو، اللہ کی ہوا پر بھروسہ ہوتا تھا. اور میرے خیال میں آبادی نہیں تھی، انڈسٹری نہیں تھی، گیس نہیں تھی، ہوا کا پریشر. تھوڑی دیر کا 8 9 10 بجے تک کچھ گرمی ہوتی تھی، بعد میں رات ٹھنڈی ہو جاتی تھی. کوئی مچھر، کوئی ایسی یہ حشرات الارض کی یہ مصیبتیں نہیں تھیں. آرام سے سوتے تھے. صبح اٹھتے تھے جب تو وہ ہر شہری کا سب کو جو ہے نا عادت تھی، صبح اٹھو اذان ہوئی سب اٹھتے تھے، منہ ہاتھ دھویا، نماز پڑھی، جھاڑو اٹھایا. عورتوں نے کچے سینوں میں جھاڑو دیا، وضو کیا. کسی نے قرآن اٹھا لیا، بوڑھی عورتیں قرآن اٹھا لی تھی. جو دوسری عورتیں تھیں وہ اپنا دوسرے کام کاج میں لگ جاتی تھی. ساس بہو کا رشتہ تو آپ کو پتہ ہے چلتا ہی رہتا تھا، لیکن جو آج ماحول ہے وہ ماحول نہیں تھا. یہ صبح کا ہوتا تھا ماحول. دوپہر کو وہ سلیپ آئے، رات کو پھر بھی میں آپ کو بتا دوں ان لوگوں کا ڈنر، جس کو آج ہم ڈنر بولتے ہیں، وہ رات کو کیا ہوتا تھا. رات کو چوکوں میں ہر صرف یہ میں سریکی کلچر کر رہا ہوں. اس ٹائم ہندو لوگ تھے. یہ پارٹیشن کے بعد یہ اردو اسپیکنگ والے، جس کو ہم مہاجر بھی کہتے ہیں، روہتکی بھی بولتے ہیں. ادھر مظفر نگر میں زیادہ روہتک ضلع، حصار اور کرنال اور گڑگاؤں والے لوگ آباد ہیں. تو وہ ان کو بھی میں آپ کے آگے آپ کو شیئر کروں کہ جب وہ نئے نئے آئے تو ان کے ساتھ کیسے مطلب ہے دلچسپ واقعات ہوئے. تو وہ رات کو کیا ہوتا تھا، چھولے وہ رات کو پتوں میں ڈال کے، یہ ہلکی بغیر گھی کے ہوتے تھے، وہ بغیر گھی کے چنے کی دال ابلی ہوئی، مونگ کی دال، وہ سی بوڑ کے پتوں میں ڈال کے، اس میں تھوڑی سی اتنے ساتھ چٹنی ہوتی تھی، سادہ چٹنی بنی ہوئی ہوتی تھی پودینے کی، وہ ڈال کے گھروں میں لے آتے تھے بغیر گھی کے. رات کو کھا کے سو کے. جو صحابی حیثیت تھے وہ تھوڑا دودھ کی لسی بنا کے بھی دیتے تھے. انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے ساتھ ایسا سریکی کلچر کا، اور جو زندگی میری مختلف شہروں میں، والد صاحب کیونکہ ملازم تھے، مختلف شہروں میں گئے، وہاں کے ماحول کا کلچر کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ میں آپ کو صرف سریکی پٹی کا کلچر بتا رہا ہوں. سریکی میٹھی زبان، اور زبان بھی میٹھی، لوگ بھی میٹھے ہیں، اور آج تک بھی زبان لوگ اچھے ہیں، پرامن ہیں، پرسکون ہیں. میرے ساتھ انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آئندہ دوسری ملاقات میں آپ کے ساتھ پھر اپنے دلچسپ واقعات بتاؤں گا جو میں نے ہسٹری سے واقف. اللہ حافظ. خدا حافظ.